سامعین آداب، ڈی کوڈنگ غالب کی ایک اور قسط لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آپ کا شکر گزار بھی ہوں کہ ڈی کوڈنگ غالب کی ہر ویڈیو کو آپ پسند کرتے ہیں، آپ اپنی آرا کا اظہار کرتے ہیں اور ہمیں اپنے محبت بھرے پیغام بھیجتے ہیں۔ آج دیوان غالب کی چوتھی غزل لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ حسب سابق ہم اس غزل کی پہلے قرأت کریں گے اور پھر اس کی تشریح کا کام کریں گے۔ چلیے اس غزل کی قرأت کی جائے۔ دل میرا سوز نہا سے بے محابہ جل گیا، آتش خاموش کے مانند گویا جل گیا۔ دل میں ذوق وصل و یاد یار تک باقی نہیں، آگ اس گھر میں لگی ایسی کہ جو تھا جل گیا۔ میں عدم سے بھی پرے ہوں ورنہ غافل بارہا، میری آہ آتشی سے بال عنقا جل گیا۔ عرض کیجے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں، کچھ خیال آیا تھا وحشت کا کہ صحرا جل گیا۔ دل نہیں تجھ کو دکھاتا ورنہ داغوں کی بہار، اس چراغاں کا کروں کیا کار فرما جل گیا۔ میں ہوں اور افسردگی کی آرزو غالب کے دل، دیکھ کر طرز تپا کے اہل دنیا جل گیا۔ تو سامعین یہ تھی غزل۔ اب چلیے اسے شعروں میں اور پھر مصرعوں میں بانٹتے ہیں اور پھر جو کلیدی الفاظ ہوں گے ان کے معنی کو سمجھتے ہیں اور انہی کے سہارے شعر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دل میرا سوز نہا سے بے محابہ جل گیا۔ یہاں سوز نہا یعنی ایک ایسی آگ جو دکھائی نہ دے، ایک ایسی جلن جو دکھائی نہ دے۔ بے محابہ بلا تأمل، بلا جواز، لحاظ کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے۔ تو دل جو ہے وہ بغیر کسی تأمل کے اس سوز نہا سے یعنی جو چھپی ہوئی آگ تھی اس سے جل گیا۔ آتش خاموش کے مانند گویا جل گیا، یعنی اب جو آتش خاموش کے مانند گویا جل گیا یعنی ایک ایسی آگ جو خاموشی کے ساتھ جلتی ہے، جو لوگوں کو دکھائی نہیں دیتی ہے، اوپر راکھ ہوتا ہے، اندر آگ لگی ہوتی ہے، اندر آگ بہت شدید ہوتی ہے لیکن اوپر راکھ ہوتا ہے تو لوگ اس کی شدت کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ آتش خاموش کے مانند گویا جل گیا۔ اب یہ آگ کیسی تھی بھائی؟ دل میرا سوز نہا سے، آخر یہ سوز نہا کیا تھا؟ سوال اٹھتا ہے کہ آخر یہ سوز نہا کون سا؟ بھائی سوز نہا کا کیا مطلب ہے؟ تو سوز نہا کا مطلب یہ ہے کہ جب غالب جب سوز نہا کی بات کرتے ہیں اور دل کے جلنے کی بات کرتے ہیں تو یہ معشوق کی بے وفائی اور اس کی بے وفائی کے نتیجے میں جو دل میں آگ لگی وہ آگ سوز نہا کی وجہ بنی، اور اسی آگ میں وہ دل خود اس قدر جلا کہ وہ ایک ایسا آگ بن گیا جس میں اوپر کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، کچھ بھی لگ نہیں رہا تھا کہ اوپر سے کسی کو لگ نہیں رہا تھا کہ اس میں آگ لگی ہے، دل جل رہا ہے، لیکن دل جو ہے وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ اب اگلے شعر کی طرف آتے ہیں۔ دل میں ذوق وصل و یاد یار تک باقی نہیں، آگ اس گھر میں لگی ایسی کہ جو تھا جل گیا۔ غالب اوپر کہہ ہی چکے ہیں کہ جو سوز نہا سے دل جل گیا، تو پھر اسی کا ایکسٹینشن یہ شعر ہے کہ دل جو ایک گھر کی طرح تھا، دل جو ایک گھر کی طرح تھا، اس میں دو چیزیں تھیں، دو چیزیں اس کی آرائش کی وجہ تھیں۔ ذوق وصل یعنی معشوق سے ملنے کی خواہش، معشوق سے وصل کی خواہش، اور اس کی یاد۔
تو غالب کہتے ہیں کہ دل میں ذوق وصل و یاد یار تک باقی نہیں، یعنی تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جو دو بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں تھیں، جو معشوق کے وصل کی خواہش اور اس کی یاد تھی، وہ بھی باقی نہیں رہی۔ آگ اس گھر میں لگی ایسی کہ جو تھا جل گیا، یعنی دل نما گھر میں جو آگ لگی تو اس میں جو کچھ بھی تھا سب جل گیا، جس میں وہ دو چیزیں بھی تھیں، یعنی معشوق سے وصل کی خواہش اور اس کی یاد۔ تو بشمول ان دونوں چیزوں کے جو کچھ بھی تھا سب جل گیا، وہ بھی چیزیں جل گئیں۔ اب جو ہے معشوق کی بے وفائی کے بعد نہ تو اس سے ملنے کی خواہش ہے اور نہ ہی اس کی یاد بچی ہے، نہ تو اس کو یاد کر کے اب غالب تڑپتے ہیں اور نہ ہی اس سے ملنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اب آئیے تیسرے شعر پہ۔ میں عدم سے بھی پرے ہوں ورنہ غافل بارہا، میری آہ آتشی سے بال عنقا جل گیا۔ اب اس میں دیکھیے کہ پہلے مصرعے میں عدم ایک کلیدی لفظ ہے، تو عدم جو ہے وہ کہتے ہیں نتھنگنس کو، یا عدم آپ کہہ لیجئے کہ نان ایگزسٹینشیل پوائنٹ کو کہتے ہیں کہ جہاں آپ ہیں ہی نہیں۔ میری آہ آتشی سے بال عنقا جل گیا۔ اب یہاں پہ عنقا جو ہے وہ بھی غیر موجود ایک ایسی چیز کے بارے میں ہے جو ناقابل گرفت ہو۔ عنقا بھی اسی کو کہتے ہیں کہ عنقا ہے، نہیں موجود نہیں ہے، لیکن عنقا کے ساتھ ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ ناقابل گرفت ہے، یعنی عنقا ایک ایسے پرندے کو کہتے ہیں جس کے بارے میں صرف کہانیاں موجود ہیں، جو کبھی کسی کی گرفت میں نہیں آئے۔ بال عنقا مطلب اس کا پر، عنقا کا پر۔ تو غالب اب جب ہے، بہت سارے شارحین ہیں جو اس شعر کو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ اس میں اغراق کا پہلو ہے، بہت زیادہ غلو کا پہلو ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شعر دراصل فلسفے کے نقطہ نظر سے یہ شعر کاواک ہے، اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر اس پر غور کریں اور اس کو بہت زیادہ فلسفیکل اس پر اصطلاحات نہ تھوپیں، فلسفیکل ٹرمز جو ہیں ان کو تھوپ کر کے اور زبردستی شعر کو اگر بھاری نہیں بنائیں تو یہ شعر اپنا مطلب خود بتاتا ہے۔ یعنی غالب کہہ رہے ہیں کہ بارہا ایسا ہوا ہے کہ جو میری آہ ہے وہ ان لوگوں کو بھی متاثر کر گئی ہے جو لوگ عام طور پر ناقابل گرفت سمجھے جاتے تھے، یا جن لوگوں تک رسائی ممکن نہیں تھی، جو بالکل ماورا تھے ان چیزوں سے۔ اکثر میری آہیں وہاں تک بھی پہنچی ہیں، لیکن اب نہیں پہنچ رہی ہیں، اور وہی چیز جو ہے وہ غالب کو احساس دلاتی ہے کہ ایک تو چیز ہوتی ہے وجود، عالم وجود میں ہونا، یعنی بینگ اور نتھنگنس جو ہے، یہ دو متضاد چیزیں ہیں۔ تو عدم جو ہے وہ نتھنگنس ہے، تو وہ جو عدم ہے، نتھنگنس ہے، تو وہ ایک تو مطلب دا فارم آف بینگ جو ہے، دا پوائنٹ آف بینگ جو ہے وہاں بھی نہیں ہے غالب۔ پوائنٹ آف نتھنگنس وہاں سے بھی جو ہے، شاید غالب کو یقین تھا کہ پوائنٹ آف نتھنگنس جہاں ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا، وہاں سے بھی شاید ان کی آنکھوں میں اتنا اثر ہوتا کہ وہ وہاں تک پہنچتی، وہ آہیں جہاں تک اس کو ان آنکھوں کو پہنچنا تھا۔ لیکن غالب کی آنکھیں بالکل بے اثر ہیں۔ تو غالب کو احساس ہوتا ہے کہ شاید میں عالم وجود تو چھوڑ دیجیے، عالم عدم بھی چھوڑ دیجیے، میں اس سے بھی کہیں اور پڑا ہوا ہوں، اس سے بھی ماورا ہوں میں۔ تو عدم جو ہے، میں عدم سے بھی پرے ہوں ورنہ غافل بارہا، کہ تجھے پتہ نہیں ہے، کئی بار ایسا ہوا ہے
میری آہیں اتنی پر اثر تھیں کہ اس سے ان لوگوں پر اثر ہوا جو لوگ کبھی اس دام میں آئے نہیں. اور آج اگر میری آہیں بے اثر ہیں تو یقیناً میں وہاں نہیں ہوں جہاں مجھے ہونا چاہیے تھا. یہ سمپل سی بات ہے جس کو زیادہ تر شارحین نے اس شعر کو کچھ عجیب عجیب اصطلاحات اس پر تھوپ دیے. اور ضروری نہیں ہے کہ ہر شعر پر، جیسے سگمنڈ فرائیڈ نے کہا تھا کہ سم ٹائم سگار از جسٹ اے سگار، یو ڈونٹ ہیو ٹو ری انٹرپریٹ دا تھنگ. تو اس کو اگر بالکل عام پیرائے میں اگر اس شعر کو دیکھیں تو اس کا یہی معنی سمجھ میں آتا ہے، اور شاید یہی درست بھی ہے. چونکہ جو غزل کا جو فلو ہے اور اس کا جو معنوی فلو جو آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں یہی اس کا مطلب فٹ بھی ہوتا ہے. اب آئیے شعر نمبر 4 کی طرف. عرض کیجے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں، کچھ خیال آیا تھا وحشت کا کہ صحرا جل گیا. یعنی اب یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ عرض کیجے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں. اندیشہ جو ہے وہ ہمیشہ مستقبل کا ہوتا ہے. آپ اندیشہ ماضی کا نہیں ظاہر کرتے ہیں، اندیشہ ہمیشہ مستقبل کا ہوتا ہے. اور غالب کہتے ہیں جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں. اور عرض جو ہے، عرض کرنا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بات بیان کر رہے ہیں، اور عرض جو ہے طول و عرض والے تناظر میں اگر آپ عرض کو دیکھیں گے تو عرض کو ہو سکتا ہے کہ غالب نے یہاں پر پیمائش کے سنس میں استعمال کیا ہو. عرض کیجئے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں، کہ جو میرے اندیشے ہیں اس کی گرمی کو اب کہاں آپ اس کی پیمائش کریں گے. کچھ خیال آیا تھا وحشت کا، سوچا تھا کہ وحشت سے جو ہے، صحرا نوردی سے اس کی کچھ پیمائش ہوگی، پتہ چلے گا کہ آخر یہ جو میرا اندیشہ ہے اس میں جو حدت ہے وہ کتنی ہے، اس کا کچھ پتہ چلے گا. لیکن ابھی خیال آیا ہی تھا کہ معلوم ہوا کہ صحرا جل گیا، یعنی صحرا نیست و نابود ہو گیا. اس کا جو دوسرا پہلو ہے صحرا کا جلنا، اگر آپ دیکھیں تو آپ کو جیسے غالب نے کہا تھا کہ صحرا مگر بتنگی چشم حسود تھا، تو صحرا کو تو غالب پہلے ہی اپنا دشمن قرار دے چکے ہیں. اور دشمن کا جلنا اس لیے ہو سکتا ہے کہ غالب کو یہ امکان تھا، اندیشہ تھا. غالب کے اندر جو وحشت ہے وہ قیس سے زیادہ ہے، اور غالب اس کی پیمائش کرنا چاہ رہے تھے یا اس کو ثابت کرنا چاہ رہے تھے. تو صحرا جو ہے ان کے اس اندیشے سے، ان کے اس امکان سے صحرا جل گیا، یعنی صحرا کا دل جل گیا. صحرا جو ہے وہ حاسد بن گیا. تو ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے. پھر ایک پہلو جو ہے اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جوہر اندیشہ کی گرمی میں کہاں تک بیان کروں تم کو، کہ جو میرا امکان تھا وہ کتنا، کہ کچھ خیال آیا تھا وحشت کا کہ صحرا جل گیا. یعنی اس میں اتنی حدت تھی کہ جب میں نے اپنی وحشت کے بارے میں خیال کیا، صحرا نوردی کے بارے میں جب خیال کیا تو اس خیال سے ہی صحرا جل گیا. حقیقت میں جا کر کے صحرا نوردی کرتا تو کیا ہوتا کہ میرے خیال سے ہی صحرا میں آگ لگ گئی، تو صحرا نوردی کی نوبت ہی نہیں آئی، اس سے پہلے ہی صحرا جل گیا. یعنی ان کے جو وحشت کا جو خیال تھا وہی اس میں ہی اتنی حدت تھی، تو پھر اس کا اطلاق کریں گے صحرا پر تو کیا ہوگا. اب آئیے 5ویں شعر کی طرف. دل نہیں ورنہ دکھاتا تجھ کو داغوں کی بہار، اس چراغاں کا کروں کیا کار فرما جل گیا. یعنی دل جو ہے
غالب کہہ ہی رہے ہیں کہ وہ تو جل گیا ہے، دل جو ہے وہ نہیں رہا، سوزے نہا سے جل گیا۔ اور تو غالب کہتے ہیں کہ دل نہیں تجھ کو دکھاتا ورنہ داغوں کی بہار، یعنی جو داغ ہیں دل کے، ہے نا، جو دل کے داغ ہیں وہ میں تجھے دکھاتا اور تجھے پتہ چلتا کہ میرے دل پر کتنے داغ ہیں۔ غالب کہتے ہیں کہ اب ان داغوں کا کیا فائدہ، کہ جو ان داغوں کا باعث تھا، جو ان داغوں کی وجہ تھا، یعنی دل، وہی نہیں رہا۔ کار فرما محتمم منتظم جو بھی بولیے اس کو کہتے ہیں کہ جو جتنے داغ ہیں، عام طور پر اردو شاعری میں داغوں کی بہار جو ہے وہ دل پر جو چوٹ لگے اسے عاشق جو ہے تمغے کے طور پر استعمال کرتا ہے کہ اتنے داغ ہیں میرے دل پر۔ اور وہ داغ اگر پھر اس کو تصوف والے اس میں لے جائیں تو نقش سویدہ والے کانٹیکسٹ میں اگر لے جائیں آپ، تو ہر داغ اس کی آگہی کی ایک منزل کی طرف اس کو لے جاتا ہے۔ تو غالب کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ تمہیں دکھاتا میں کہ میرے دل میں کتنے داغ ہیں، لیکن اب اس کا کیا کروں، اس چراغاں یہ چراغ کی جمع نہیں ہے، بلکہ چراغاں جو ہے وہ روشنی کرنے کو کہتے ہیں، جگمگاہٹ کو کہتے ہیں۔ تو اس چراغاں کا کروں کیا، کار فرما جل گیا، یعنی جو اس کا محور تھا، جو اس کی وجہ تھا وہی جل گیا۔ تو اب جو ہے میں اس کا کیا کروں، ان داغوں کا کیا کروں۔ اب آئیے آخری شعر کی طرف۔ میں ہوں اور افسردگی کی آرزو غالب کے دل، دیکھ کر طرز تپا کے اہل دنیا جل گیا۔ غالب کہتے ہیں اس شعر میں کہ مجھے افسردہ ہونے کا میرا دل کرتا ہے، میں افسردہ ہونا چاہتا ہوں، اور اس لیے افسردہ ہونا چاہتا ہوں کہ دل جو میرا تھا وہ لوگوں کی گرمجوشی دیکھ کر جل گیا، چونکہ وہ جانتا ہے کہ کس قدر دنیا میں منافقت ہے، لوگ جو مل رہے ہیں اس سے جو گرمجوشی ہے وہ سب بناوٹی ہے، مصنوعی ہے۔ تو اب بس افسردہ ہونے کی آرزو ہے، اور خوشی جو ہے وہ اس کی خواہش نہیں ہے، بس اب یہی خواہش ہے کہ بس زندگی بھر افسردہ ہی رہوں، چونکہ لوگوں کی جو حالت دیکھی ہے، لوگوں کا جو رویہ دیکھا ہے، اس میں منافقت بہت ہے، اور جب بھی کوئی گرمجوشی کے ساتھ ملتا ہے تو اس کی تہ میں کہیں نہ کہیں وہ کچھ دوسری چیزیں ہوتی ہیں، کچھ دلخراش چیزیں ہوتی ہیں۔ سامعین، یہ تھی دیوان غالب کی چوتھی غزل کی تشریح۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی اگلی غزل لے کر ہم جلد ہی حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے، انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔